اس نے کہا کہ جی آپ مشورے میں جائیں گے مجھے بھی لے جائیں، آپ کے ساتھ چلے جاؤں گا مشورے میں۔ وہ مشورے میں داخل ہو گئے، دیکھا مشورہ چل رہا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی کام کے میدان میں نہیں ہوگا وہ مشورے میں فضول باتیں کرے گا۔ مشورے میں تو اس نے کہا کے نتیجے میں کہ عمر تیرے اندر انصاف نہیں ہے، تیرے اندر عدل نہیں ہے، اور تیرے مال کی تقسیم میں برابری نہیں کی ہے، بس یہ عمر کہاں دے اٹھے تھوڑا لے کر سے مارنے کی۔ چچا نے کہا کہ امیر المومنین اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے خود العفو کہ درگزر سے کام لیجیے، اور بیچارے نادان جاہل قسم کے لوگوں سے آپ اعراض کر لیجیے۔ حضرت عمر فوراً رک گئے اور ہاتھ روک لیا مارنے سے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مشورے میں آئے مگر میدان عمل کے میدان میں نہ ہو، اس سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور ہو جائے گی جس سے کہ امیر اس پر ناراض ہو جائے گا، کیونکہ وہ کام کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے مشورے میں اس کی رائے اس کی سوچ وہ مشورے کے کام کی ہوگی ہی نہیں، وہ ایسے جزیات میں الجھا رہے گا اور امیر سے اس طرح کے مطالبے کرے گا کہ جس کا دین سے دعوت سے کام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات بھی کرے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کفار یہود مشرکین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے آ کر جن سوالات کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے چیزوں کا مطلب ہے ان کے سوالات دین سے ہٹے ہوئے ہوتے تھے۔ آج بھی کہتا ہوں کہ جو آدمی کام کے میدان میں نہیں ہوگا اس کے سوالات اس کے اعتراضات اور اس کے جو ہے مطالبے وہ آپ کے کام سے بالکل ہٹ کر والے باتیں ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، یوں نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بیچارے کام کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سوچ ان کا فکر کام سے تو بہت کوسوں دور ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آدمی اپنے حمایتی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اور حمایتی لوگ جو ہوتے ہیں، میں آپ سے بالکل بے شکل بات کر رہا ہوں، حمایتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ابرار والے ہوتے ہیں، حمایتی لوگ ابرار والے ہوتے ہیں۔ ہماری بات پر توجہ دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مخلصین کا عملہ بنایا تھا، نام قربان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مخلصین کا عملہ بنایا تھا کہ اگر بڑی سے بڑی بات پیش آ جائے اور اپنے متعلقین کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو وہ عملہ اپنے رشتے داروں کی، اپنے قرابت داروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، ان سب کی پرواہ کیے بغیر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تنظیم کرتا تھا۔ میں آپ سے بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ نہیں یہ کیا جواب دوں گا، نہیں کیا جواب دوں گا۔ ایسے لوگ بیچارے وہ ذمہ دار امیر پر چھوڑ ڈالتے ہیں، کوئی صاحب ایسا کرتے ہیں تو ہمارے قوم یہ کہہ رہی ہے، ہمارے علاقہ والے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے متعلقین یہ کہہ رہے ہیں، صاحب آپ ایسا کر دو نا، ہم ان کو کیا جواب دیں گے۔ سنیے میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں، میری بات بہت جا کے سننی پڑے گی۔ صحابہ کا یہ امتحان عام ہوا ہے، صحابہ کا یہ امتحان عام طور پر ہوا ہے کہ ان کے قلوب اپنے ان کے رشتہ داروں کی طرف مائل ہیں یا ان کے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی طرف مائل ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قریش نے عہد توڑا اور یہود کے ساتھ مل کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کی۔ سننے کی بات بڑے پریشان ہو گئے، اب ہم خطرے میں ہیں، اس لیے کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے،
قریش نے ابو سفیان کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا اپنی، اور یہ کہا کہ ابو سفیان تم جاؤ اور جا کر وہاں سے بات کرو، اور صلح کی جو مدت تھی اس کو ہم نے تو چھوڑ دیا، لیکن تم اس صلح کو کی تصدیق کراؤ اور صلح کی مدت کو بڑھا کر آؤ۔ میں بہت مزے کی بات کر رہا ہوں۔ صلح کی مدت کو بڑھانے کے لیے قریش نے درخواست پیش کی آپ سے ملے، اور یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرنا، پہلے ہم صاحب سے باتیں کرنا، ان کے جو مشورے والے ہیں ان سے بات کرنا، ان کا ذہن بنانا۔ اگر جو مشورے والے تیار ہو گئے تو بھائی یہ رسول کے مشورے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشورے کی رائے کی وجہ سے اپنے فیصلے کو بدل دیں گے۔ سنیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمل میں لانے کے لیے اپنے تعلقات، رشتہ داریاں، تجارتی تعلقات، اپنے ذاتی قرابتیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جب سفیان جب آئے آپ کو اللہ نے بھائی سے بتا دیا، اور میں آ کے دیکھو ابو سفیان آ رہا ہے ایک مطالبہ لے کر، اس کو مایوس کر کے راضی کر کے بھیجنا ہے، مایوس بھی کرنا ہے اس کے مطالبے میں، اور اس کو راضی بھی کرنا ہے اخلاق سے پیش آ کے اس کو راضی کرنا اور اس کو مایوس کر کے بھیجنا۔ اور مزے کی بات صحابہ کا اخلاص اور صحابہ کرام کی آپس کی اجتماعیت اور ان میں آپس میں وحدت فکر اور وحدت کلمہ، میں اس کی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ ابو سفیان وہاں پہنچے، پہلی ملاقات ابو صدیق سے کی کہ نرم دل ہیں، بات سنیں گے۔ ان سے کہا کہ بھائی اس فیصلے پر غور کر لیا جائے، ذرا ایک فیصلہ ہوا ہے اور لیکن حالات ایسے ہیں، آپ نبی سے کہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر غور کر لیں اور ذرا فیصلہ تبدیل کر لیں، لیکن ہمارے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، آپ اپنی بات پر نظر ثانی کر لیں اور صلح کی مدت کو بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ابو سفیان گئے ہیں عمر کے پاس، اور عمر سے کہا کہ عمر ہماری بات سن لو، کیا بات؟ یہ بات یہ ہے، اور عمر نے فرمایا اللہ کرے تمہارا پچھلا عہد بھی ٹوٹے اور تم نیا عہد نامہ کر دو اور اس کو بھی توڑے، ہمارا کوئی سنوائی نہیں ہوگی، جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہمارا تو فیصلہ۔ الفاظ کے بعد کیا الفاظ سے کہا ابو سفیان نے، اگر تو میں نے ابا جی سے بات کر لو اور ہمارا یہ معاملہ ٹھیک کرا دو تو ہم تمہیں اپنی ساری عورتوں کی سزا بنا دیں۔ ہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک عورت کو بھی سرداری کا اور سیادت کا لالچ دیا ابو سفیان نے، آپ اگر یہ کام کرا دیں تو آپ کی ہمارا بڑی عزت ہوگی اور آپ کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے۔ نے فرمایا کہ نہیں، اور سے پوچھ لو، مرد سے پوچھ لو، غلام سے پوچھ لو، خادم سے پوچھ لو، وہاں سارا عملہ اتنا مجتمع ہے کہ کہیں سے باطل کو داخل ہونے کی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ سوچیا نہیں ٹھیک، وہ فیصلہ اللہ کا ہے، وہ فیصلہ ہمارا ہے۔ یہاں نہ ہمیں کوئی سرداری چاہیے نہ کوئی عزت چاہیے، ہماری عزت تو نبی کے اتباع میں ہے، آپ جائیے، یہاں کوئی سنوائی نہیں۔ خیر اپنی بیٹی ام حبیبہ سے کیوں نہ بات کریں؟ میری بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، اور بیوی تو شوہر کے گلے پڑ جائے گی اور وہ تو زبردستی اپنی بات بنوا لیتی ہیں عورتیں، ضرور سے بات کریں۔ ام حبیبہ کے یہاں گئے، وہاں جیسے پہنچے آپ کے بستر بچھا ہوا تھا، آپ محبوبہ کے یہاں تشریف لاتے تھے تو وہاں وحی آتی تھی، آپ کے بستر بچھا ہوا تھا، جیسے ہی باپ بیٹی کیا آپ جانتے ہیں بیٹا، باپ بیٹی کے یہاں جاتا ہے، اس کی سسرال میں تو بڑی عزت ہوتی ہے کہ اس کے باپ، بیٹی کا باپ آیا ہے، وہاں پہنچے، بیٹی نے کہا کیسے آنا ہوا، کیا بات؟ آیا بیٹی بیٹھنے لگے ابو سفیان چارپائی پر، ڈھیر ناپاک خوشی نجس
اللہ کے نبی کا بستر پا کے بڑی چیز پر ٹھہر جا پہلے بستر ہٹا دوں گھر بیٹھنا. حبیبہ نے آپ کا بستر لکڑی کا الگ رکھا, کہاں بیٹھ کے آواز کیسا رہا. کہنے لگے دیکھو تمہارے باپ کا مسئلہ ہے, تمہاری قوم کا مسئلہ ہے, ان کی جان خطرے میں ہے, اللہ کے لیے کسی طرح تم نبی سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرواؤ. اس نے کہا کہ فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے, چلے جاؤ یہاں سے. باپ کا مسئلہ ہے, باپ کا. اگر تمہارا رشتہ, تمہارا تعلق, تمہاری کسی کے ساتھ ذاتی رشتہ داری, نظامی تعلقات نبی کے تعلقات کے برابر بھی ہیں, تبھی تم مومن نہیں. اور تو تعلقات احب الیکم, احبا کا سوال کیا ہے کہ اگر تمہیں نبی سے تعلق اپنی قوم سے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے تو تم اللہ کے عذاب کا آنے کا انتظار کرو. میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج. میں نے